بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ماجد علی، میں یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ کاشتکار بھائیوں، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے، بہت معلوماتی ہے، اور اس ویڈیو میں کاشتکار بھائیوں کو وہ بات بتائی جائے گی جس سے انہیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس ویڈیو کو آپ نے آج شروع سے لے کے آخر تک ضرور سننا ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کراپ انشورنس کی، فصلوں کا بیمہ۔ جس طرح کہ آپ بیمہ کی بات سنتے ہیں، افراد کا بیمہ ہوتا ہے، چیزوں کا بیمہ ہوتا ہے، ہر وہ چیز جس کے اوپر خطرہ آ سکتا ہے، جس کا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا بیمہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فصلوں کا بھی بیمہ ہوتا ہے۔ تو کاشتکار بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فصلوں کا بیمہ کیسے ہوتا ہے اور اس سے کیسے کاشتکار بھائی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جن دوستوں نے، جن کاشتکار بھائیوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی تمام معلومات بر وقت ملتی رہے۔ کاشتکار بھائیوں، فصلوں کا بیمہ کیا ہوتا ہے؟ فصلوں کا بیمہ کن کن کراپ پر ہوتا ہے؟ فصلوں کا بیمہ کس طرح لاگو ہوتا ہے اور کس طرح اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے کون سی فصلوں پر یہ بیمہ لاگو ہوتا ہے؟ جنوبی پنجاب اور پنجاب کے علاقوں میں میجر کراپ، جس میں کاٹن ہے، جس میں گندم ہے، جس میں رائس ہے، ان پر جو ہے بیمہ لاگو ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بیمہ کی رجسٹریشن کا عمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا پروسیس رجسٹریشن کا ہے۔ وہ کاشتکار بھائی جو کہ ادھار پر رقم لیتے ہیں بینکوں سے، 5 ایکڑ کے کاشتکار ہیں یا 5 سے زیادہ ہیں، انہیں آٹومیٹیکلی طور پر بھی بینک بھی بیمہ کی شرائط پر لاگو کر کے بیمہ کی رجسٹریشن کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ محکمہ زراعت توسیع اور محکمہ زراعت کراپ رپورٹنگ سروس کے ذریعے بھی یہ رجسٹریشن کا عمل کیا جاتا ہے۔ فیلڈ ورکر تمام گاؤں میں جا کر وہ کاشت کا رقبہ رجسٹر کرتے ہیں جو فصل کاشت ہوتی ہے۔ جیسے کہ اب گندم کی فصل کاشت ہے، اس کی رجسٹریشن کی جاتی ہے۔ بیمہ کے لیے سب سے پہلا عمل جو ہوتا ہے وہ رجسٹریشن کا ہوتا ہے۔ تو کاشتکار بھائیوں، اس کی آپ کی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں محکمہ توسیع کے ذریعے بھی اور کراپ رپورٹنگ سروس محکمہ زراعت کے ذریعے بھی۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے ییلڈ ایسٹیمیشن کا، یعنی اب جو فصل پک جاتی ہے اس کی ییلڈ ایسٹیمیشن کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے، تخمینہ پیداوار لگایا جاتا ہے کہ فی ایکڑ پیداوار آ کیا رہی ہے، کیونکہ اس میں ورلڈ بینک کے تعاون سے یہ حکومت کو پیسہ دیا جاتا ہے کاشتکار بھائیوں کے تعاون کے لیے، جن کا فصل کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ نقصان تیز بارشوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ژالہ باری کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے، ٹڈی دلدل لگ جاتا ہے، فصلوں کو بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ان بیماریوں میں جو نقصان ہو جاتا ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے جن کاشتکار بھائیوں کی رجسٹریشن ہو چکی ہوتی ہے ان کو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے رقم دی جاتی ہے۔ تو اس میں تخمینہ پیداوار لگائی جاتی ہے۔ کراپ رپورٹنگ سروس سیمپل ولیج کے ذریعے 6-8 کے پلاٹ کے ذریعے آپ کی فصل کی جو ہے وہ پیداوار کا تخمینہ لگاتی ہے۔ مثال کے طور پر پچھلے سال پر یہ 55 من یا 50 من اوسط پیداوار لگائی گئی۔ کسی ایک تحصیل یا ڈسٹرکٹ کی مجموعی پیداوار کو لیا جاتا ہے اس میں، یعنی ایک تحصیل میں مجموعی جو ایوریج پیداوار ہے وہ آئی ہے 48 من فار ایگزامپل۔ اب جو ورلڈ بینک ہے، جو انشورنس کمپنی ہے، وہ ایک بینچ مارک دیتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ 42 من، اگر 42 من سے کسی بھی وجوہات، بارش کی وجہ سے، ژالہ باری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آپ کی فصل کا نقصان ہوا ہے، وہ تمام کاشتکار بھائی جن کی رجسٹریشن ہو چکی ہوتی ہے، اب ان کی فصل اگر 42 من سے کم آئی ہے، اگر یہ محکمہ بھی، اگر کراپ رپورٹنگ سروس بھی اپنی تخمینہ پیداوار میں دیکھتی ہے کہ فصل جو 42 من سے ایوریج اس کی کم ہے اوورال تحصیل پر، ضلع کے لیول پر، تو پھر یہ جو بیمہ پالیسی ہوتی ہے یہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، وہ آپ کے نقصان کا ازالہ کر سکتی ہے۔ 5 ایکڑ یا اس سے زیادہ اراضی کے جو مالکین ہیں یا مستاجری پہ زمین لی ہوتی ہے، جو فصل کاشت کی ہوتی ہے، اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ بیمہ پالیسی کے ذریعے آپ کو دی جاتی ہے۔ تو اس سے آپ زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بیمہ سے کاشتکار بھائیوں کے نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے یہ نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، آپ پانی بھی لگاتے ہیں، آپ بیج ڈالتے ہیں، آپ کھادیں ڈالتے ہیں، اب یوریا کتنی مہنگی ہے، اب ڈی اے پی کتنی مہنگی ہے، ادر فرٹیلائزر آپ لگاتے ہیں، پانی مہنگا ہے، بجلی مہنگی ہے، اس کے باوجود آپ کو ییلڈ ایسٹیمیشن کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پیداوار میں نقصان ہوا ہے اور آپ کو جو انشورنس کمپنی ہے وہ بھی انشور کرتی ہے کہ آپ کا نقصان ہوا ہے، تو پھر آپ کو یہ رقم دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے، تو لہٰذا اس کی رجسٹریشن کیسے کروانی ہے، مزید بھی آپ مجھ سے رابطہ کر کے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں میرے چینل سے۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔